السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید ابی اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر مادہ منویہ غیر ارادی طور پر خارج ہو، اسے جریان منی کہتے ہیں۔ کبھی یہ پیشاب کرنے سے پہلے خارج ہوتا ہے اور کبھی یہ پیشاب کرنے کے درمیان بھی خارج ہو جاتا ہے اور کبھی پیشاب کرنے کے بعد خارج ہوتا ہے اور کبھی پخانہ کرنے کے ساتھ بھی مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس مرض کو جریان منی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی وجوہات کو دیکھا جائے تو اس کی وجوہات میں معدے کی خرابی ایک بہت بڑی وجہ ہے، قبض کا رہنا ایک بہت بڑی وجہ ہے، اسی طرح مشت زنی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ کثرت جماع کی وجہ سے بھی انسان اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ منی کی کثرت کی وجہ سے بھی انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ جنسی خیالات کا بڑی کثرت کے ساتھ رہنا بھی انسان کو اس بیماری کا شکار کر دیتا ہے۔ اسی طرح محرک اور مقوی غذاؤں کا کثرت استعمال بھی انسان کو اس بیماری کا شکار کر دیتا ہے۔ نشہ آور چیزوں کا کثرت استعمال بھی انسان کو اس بیماری میں لے آتا ہے، اور اسی طرح شراب، گوشت کی کثرت، قہوہ، خشک میوجات کا بہت زیادہ کھانا بھی انسان کو اس بیماری کا شکار کر دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں، تو اس کی علامات کہہ لیں یا اس کے نقصانات کہہ لیں، یہ ملی جلی سی چیزیں ہیں کہ انسان اگر اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس سے انسان کو کون سے نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے یہ نوٹ فرما لیں کہ کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، سستی اور کاہلی ہوتی ہے، انسان کے جسم میں بے طاقتی سی ہو جاتی ہے، پست ہمتی آ جاتی ہے، اور انسان میں بے دلی سی پیدا ہو جاتی ہے، درد کمر رہتی ہے، درد سر رہتا ہے، نسیان کا انسان مریض ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان بڑی جلدی چیزوں کو بھول جاتا ہے، ضعف دماغ کا شکار ہو جاتا ہے، حافظہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح ضعف اعصاب کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کے اعصاب، انسان کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، مریض ہمیشہ متفکر رہتا ہے کہ وہ پریشان حالت میں رہتا ہے، اس میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ہاضمہ خراب رہتا ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح انسان کے خیالات جو ہیں وہ پرامدہ ہوتے ہیں، طبیعت میں یکسوئی نہیں رہتی، اس کی طبیعت سے یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، طبیعت میں جو ہے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، انسان خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر جریان منی بوجہ حدت منی ہو، یعنی منی کے اندر گرمی کی وجہ سے انسان اس مرض کا مریض ہوا ہو، تو پھر جو منی خارج ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے اور رنگت میں وہ زرد ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پیشاب جو آتا ہے وہ جل کر آتا ہے، اور اگر پیشاب آنے کے بعد بھی انسان کی پیشاب کی نالی کے اندر جلن ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر جریان بوجہ رکت منی ہو، یعنی منی کے پتلے پن کی وجہ سے انسان اس مرض کا شکار ہو، تو اس سے منی پتلی خارج ہوتی ہے اور اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، اور منی کے اندر سپرمز یعنی بنیاد منویہ کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اور اس میں رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے منی کے اندر۔ اب آخر میں ایک نسخہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس وجہ سے میں نے اس موضوع کو چنا ہے، یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے اور انتہائی آسان اور سادہ سا نسخہ ہے، جس کو ہم اپنے گھر کے اندر بنا کر آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی اس مرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ دو چیزیں، ایک حلیلہ سیاہ ہے جس کو حریر سیاہ بھی کہتے ہیں، یہ چھوٹے سائز کی ہوتی ہے، سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، کچا پھل جو گر جاتا ہے حریر کے پودے سے، وہ خشک ہونے کے بعد حریر سیاہ بنتا ہے، یہ آپ نے لے لینا ہے تقریباً 100 گرام کی مقدار میں۔ ستاور آپ نے لے لینا ہے 100 گرام کی مقدار میں۔ یہ دونوں چیزیں پنساری سے سستے داموں میں مل جاتی ہیں۔ ان کو آپ نے ہلکا سا آئل لگا کر توے پر بھون لینا ہے، اور اس کو بھوننے کے بعد یعنی حریر کو آپ نے بریاں کر لینا ہے، ہلکا سا آئل لگا کے، ستاور کو آپ نے ویسے ہی رہنے دینا ہے۔ جب حریر بریاں ہو جائے، پھول جائے، تو ستاور کو اور حریر کو باریک پاؤڈر کر کے باہم ملا لیں، یہ دوائی آپ کی تیار ہے۔ آپ نے اس میں سے 2 سے 3 گرام کی مقدار میں صبح خالی پیٹ اور 2 سے 3 گرام کی مقدار میں شام کو خالی پیٹ، اب سادہ پانی سے لے لیں یا دودھ کے ساتھ لے لیں۔ چند دن کے مسلسل استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کا جو جریان منی کا مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا اور آپ اس سے شفا پا جائیں گے۔ آپ اس کو اپنے گھر میں آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں،
میں دوستوں اب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل جو بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔